لہٰذا یہاں پر میں خصوصاً اہل تشیع بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا، جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ بات سمجھ لیں۔ مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں دعائے مغفرت ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ لہذا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ کسی صحابی کو گالی نہیں دیں گے۔ ہاں جو بنو امیہ کے ماننے والے ہیں تو یہ بدعت انہوں نے ہی شروع کی تھی، تو وہ ان کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی نسبت ان کے ساتھ قائم رکھیں۔ ہم تو الحمدللہ مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم بنو امیہ کے ماننے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم معاویہ بن ابی سفیان یا عمر ابن عاص یا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے ٹریک پہ چڑھنے والے ہیں۔ ان کی اللہ تعالیٰ کا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن ان کی ان غلط چیزوں کے اوپر ہم چلنے والے نہیں۔ ہم حضرت علی کے ساتھی ہیں، ہم کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہیں گے انشاءاللہ۔ لہذا توبہ کریں، جو بھی آپ کو رافضی نظر آئے، صحابہ پر لعنت کرتے ہیں، کو تم حضرت معاویہ کی پارٹی کا آدمی ہے، تو مولا علی کی پارٹی کا آدمی نہیں ہے، اس لیے تو یہ کام کرتا ہے، والعیاذ باللہ۔ آخری مثال سن لیں، یہ وہ ٹروتھ ایکسپوزنگ مثال ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت علی کو ممبروں پہ گالیاں کیوں ہی نکالتے تھے۔ اگلے دن میرے والد صاحب بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ گالیاں کیوں نکالتے تھے، کیا ملتا تھا؟ سوال تو بڑا زبردست ہے، اتنے سال تک گالیاں نکالتے رہے، ان کو ملتا کیا تھا حضرت علی کو گالیاں نکال کے؟ برین واشنگ، لوگوں کے دلوں سے وہ خلافت راشدہ کو بچانے کی آخری کوشش نکل جائے تاکہ ملوکیت محفوظ رہے، یہ تھی وجہ۔ اور وہ آپ کو اس حدیث میں پتہ چلے گی، سنن نبی داؤد 4131، شیخ البانی بھی نے بھی صحیح کہا، زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا، اس میں آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی حضرت حسن کے بارے میں۔ سیدنا مقدام بن مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انہی سے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس کی مثل عطا کیا، یعنی سنت۔ مقدام بن مادی یہ حضرت میر معاویہ کو ملنے کے لیے گئے شام میں، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک خبر آئی تو حضرت میر معاویہ نے کہا مقدام تجھے پتا ہے کہ حسن فوت ہو گئے ہیں؟ تو حضرت مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مسلمان کے مرنے پہ یہی کرنا چاہیے نا، لیکن حضرت حسن فوت نہیں ہوئے تھے، قتل کیے گئے تھے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 37,359، اور المستدرک للحاکم میں پورا چیپٹر ہے، حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا۔ وہ زہر کیوں دیا وہ آپ کو پتا چل جائے گا۔ شہید کیا گیا بڑی چھوٹی سی عمر میں، 49 ہجری میں۔ تو حضرت حسن کی وفات کی خبر پہنچی تو مقدام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ مقدام تو حسن کے مرنے کو امت کے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، میں نے خود دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حسن کو بٹھاتے تھے اور بائیں طرف حسین کو، اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے، اور تو کہہ رہا معاویہ کہ میں حسن کی وفات کو مصیبت شمار نہ کروں؟ اور پھر حضرت معاویہ کا ایک چمچہ وہاں سے بولا، حسن جو ہے وہ آگ کا ایک انگارہ تھا، اللہ نے اسے بجھا دیا۔ اللہ، یہ او خدا کے لیے میرے شیعہ دوستو سمجھو، یہ کون سی پارٹی ہے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتی ہے؟ اگر آپ واقعی شیعہ نے علی، آئی ایم شیعہ پولیٹیکلی، جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں۔ رافضی صحابہ کرام پر لعنت نہ کرے کوئی شیعہ، وہ تو حضرت علی کا ماننے والا ہی نہیں، وہ شیعہ علی ہے ہی نہیں، وہ شیعہ معاویہ ہے۔ تو یہ دیکھیں وہ چمچہ کہتا ہے حسن آگ کا انگارہ تھا، اللہ نے بجھا دیا۔ اللہ اکبر۔ مقدام نے کہا اللہ کی قسم معاویہ تو نے میرے دل کو آگ لگا دی ہے، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تجھے آگ نہ لگا دوں۔ یہ ہے انڈر پروٹیسٹ اور اعلان حق جابر حکمران کے سامنے، غلط بات کو غلط کہنا ہے۔ میں تجھے آگ لگا کے یہاں سے اٹھوں گا معاویہ، اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ بولوں مجھے یہاں پر ٹوک دینا، اگر میں سچ کہوں تو مجھے بتا دینا۔ سن معاویہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ نہیں فرمایا تھا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا۔ اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم کو حرام نہیں فرمایا؟ انہوں نے کہا ہاں کہا تھا۔ اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالیں اور متکبرانہ لباس
اور درندوں کے اوپر سواری کرنے کو حرام نہیں فرمایا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا. ان کا معاویہ یہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں, تینوں حرام کام ہوتے ہیں تیرے گھر میں. وہ جو میں نے کہا نا انڈر پروٹیسٹ. حضرت معاویہ نے کہا مقدام مجھے پہلے ہی پتا تھا میں باتوں میں تجھ سے جیت نہیں سکتا. تسی سانو حدیثاں سناندے ہو جی امام حنیفہ دے مقابلے نبی دی حدیث آ جائے, ایتھے ویکھو اتنا ہی کافی ہے. تو انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی پھر کہا کہ لاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, خاص طور سے پاکستانیوں, آپ کے ملک میں ایک شخص ہے جن کا نام محمد علی مرزا ہے, انجینئر محمد علی مرزا. انہوں نے کیوں اتنا بیوقوف بنا رکھا ہے لوگوں کو, کیا کیا جائے ان کے بارے میں. اور جگہ جگہ بخاری مسلم, بخاری کی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے. ارے اس سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ بھئی یہ بخاری اور مسلم جو ایک جگہ پہ سرچ کر, مطلب ایک جگہ ترتیب سے جو حدیثیں لکھی ہیں, یہ بھی تو ان بڑے بڑے عالموں نے, بڑے بڑے علماؤں نے لکھی ہیں. یہ آٹومیٹک لکھی گئی. بخاری کی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے. بار بار اس ایشو کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے اس معاملے کو کہ حضرت عمار والی وہ حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. آپ بار بار اس کا ذکر کر رہے ہو. مطلب یہ ہے کہ قبر میں یہ سوال تو نہیں ہوگا کہ عمار کو کون سی جماعت قتل کرے گی. قبر میں سوال ہوگا آپ سے نماز کا, روزے کا, زکوٰۃ کا, نبی کے بارے میں جو موٹی موٹی اہم باتیں ہیں مسلمانوں کو وہ بتاؤ. اس موقع پر میں نے سوچا چلو کچھ باتیں اچھی کہتا ہے, نالج ہے. جب دیکھو وہی ایک ہی واقعے کو ابھار کے لیا گا. جہاں اس کو مسئلے صحیح مل جائیں گے صاف صاف لکھے ہوئے, وہاں سے پکڑ لے گا, وہاں سے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ بھی لے لے گا. اور باقاعدہ توہین کرتے ہوئے بھی اس کا ایک سٹائل ہے. الیاس قادری صاحب حفظہ اللہ, اویس قادری حفظہ اللہ بھی کہے گا اور ساتھ ساتھ میں مارے گا بھی اس کی. اتنا چالو ہے. ہمارے ادارے میں ایسا کوئی پیسے کا مسئلہ نہیں ہے. مطلب اور تو پھر ساری امت کے علماء حرام ہی کھا رہے ہیں, استغفر اللہ. بھئی ایک تو ہی بچا ہے جو بہت سب سے بڑا حلال اور پاکیزہ رزق کھا رہا. حد کر دی یار اس بندے نے. ایک مفتی طارق مسعود کے بارے میں اب آمنے سامنے مناظرہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اب جب تو نے پہلے سے لکھوا رکھا ہے اپنے لائسنس پہ کہ تو نے پہلے سے لکھوا رکھا ہے اپنے لائسنس پہ, تیری جو اکیڈمی میں ٹنگا ہوا ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ خالی قرآن و سنت سے لوگوں کو بتانا ہے, ہمارا مقصد جو ہے لوگوں سے کیا نام ہے مناظرہ نہیں کرنا. تو جھک مرا کے مناظرے کی دعوت دیتا کیوں ہے پھر؟ تیری اکیڈمی میں ٹنگا ہوا لکھا ہوا ہے, تو نے خود دکھایا اس دن. سمجھ میں نہیں آتی بات یار. جو مسئلے اس بندے کو آسانی سے لکھے ہوئے مل جائیں گے ان کو لے لے گا. کہے گا نہیں اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی رائے سے اتفاق رکھتا ہوں. ابے وہ جو اتنی محنت سے رائے نکالی ہو, تو نے نکالی, انہوں نے نکالی. ایسا تو حدیث کے اندر مسلم کی حدیث ان کا ایسا طریقہ تھا, لیکن میں اس معاملے میں ان سے متفق ہوں. ابے صدیاں گزر جاتی ہیں, یہ عمر کھپ جاتی ہے. جن لوگوں نے قرآن و حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا وہ بھی یہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ میرا نظریہ یہ ہے, میرا نظریہ یہ ہے. یہ دین کے مسائل ہیں, یہ کوئی ایسا کھیل نہیں ہے. اگر یہ مسلم میں حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, یہ حدیث ہے, تو یہ بھی تو حدیث ہے کہ میرے سارے کے سارے صحابہ برحق ہیں. بتا اولئک هم المؤمنون حقا, کہ صحابہ کے بارے میں جو یہ باتیں آئی ہیں کہ وہ حق پر ہیں, اللہ کا ان سے وعدہ ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اس کلوں سے کیا مراد ہے؟ صحابہ ہی تو مراد ہیں. اولین مخاطب تو صحابہ ہی ہیں اس قرآن کے. یا اس میں اللہ نے الگ سے نام ہٹا دیا کہ حضرت معاویہ نہیں ہوں گے اور فلانے نہیں ہوں گے؟ بتا دے تو مجھے آج. حد ہو گئی اس بندے نے. وہ مفتی طارق مسعود صحیح کہہ رہے تھے, اکیلا چورن بیچ رہا مارکیٹ میں.
اسے کوئی جواب؟ اس نے پہلے سے اپنے اصول میں لکھوا رکھا ہے کہ ہم مناظرہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اب تو مناظرے کے لیے ابھارتا کیوں ہے لوگوں کو پھر؟ اسے کوئی جواب دینے کو تیار نہیں. کوئی سے بڑا مفکر. چل ایک جملہ میں تجھے آج سوال کرتا ہوں, اس کا جواب دے دینا آج, ٹھیک ہے؟ ایک مسئلہ ہے. سب سے پہلی بات تو پورے ایمان کا دار و مدار اس کلمے پر ہے, ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا وعن مالہ من این اکتسبا, کہ بھئی جوانی کہاں گماری, یہ عمر کہاں گزاری, یہ تم نے مال جو کمایا وہ کہاں خرچ کیا. یہ سب باتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو اس سے یہ سوال ہوگا حضرت معاویہ غلط تھے یا صحیح تھے؟ ایک بندے نے پورے پاکستان کو بیوقوف بنا کے رکھ دیا یار, انہیں حد کر دی بھائی. وہ لوگ بڑا فالو کر رہے ہیں, نوجوان طبقہ, اوہ سارے مولویوں کو ان نے برا بتا دیا. اب سارے مولوی کہاں سے, ہاں المحنت علی المفنت کے بارے میں بولتا رہتا. اب ہم نے کبھی کہا کہ المحنت علی المفنت قرآن کے درجے میں ہے؟ کبھی کہا ہم نے؟ سب سے بڑی کتاب قرآن ہے, اس کے بعد حدیث ہے. ہم تو اگر اس میں کچھ غلطیاں ہیں یا لکھی ہوئی ہیں جو بھی ہیں تو ہم کوئی زبردستی کر رہے ہیں کہ بھئی اس کو مانو, تو یہ بتا دے. تو بار بار ان مسائل کو جو تو اکھاڑے گا, لوگوں کو بتا گا, تو تیرا مقصد تو تیری نیت پتہ چل رہی نا کہ تو پبلک کے درمیان میں اختلاف کروانا چاہتا ہے. صاف نظر آ رہی ہے یہ مسئلہ. ہمیں موٹی موٹی دین کی باتیں جو تمہیں یاد ہیں امت کو پہنچانی ہے وہ پہنچاؤ. ایک باب لے کے چلو کہ بھئی آج نماز کے بارے میں ساری حدیثیں بتاؤں گا, کل کو روزے کے بارے میں بتاؤں گا, پرسوں کو کسی اور چیز کے بارے میں بتاؤں گا. یہ ان چیزوں کا کیا مقصد ہے؟ جی علی بھائی ایک سوال یہ تھا تو بس. اصل میں بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے اور طبرانی میں حدیث ہے اور اس میں حدیث ہے, جہاں اسے مسئلہ لکھا ہوا مل جائے گا اس کی موافقت کا اس کو لے لے گا. ابھی آپ بڑے سے بڑے محدث کا اس کو حوالہ دے دو کہ بھئی امام شافعی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, دیکھیے اس میں بھی کچھ نہ کچھ کمی نکال دے گا. ان اصول اور ضوابط پہ مسائل نکالے جاتے ہیں. بھینس تو حضور کے بتا کہاں لکھا بھینس کا ذکر؟ پورے ذخیرے احادیث میں نہیں ملتا. عرب کے علاقے میں پائی نہیں جاتی بھینس, بتا کہاں لکھا؟ تو وہ گائے کے اوپر اس کو قیاس کر کے مسئلہ حل نکالا کہ بھئی جو گائے دودھ دیتی ہے صاف ستھرا کھاتی ہے وہ یہی ہے, یہ بھی اسی جنس میں سے ہے. کہاں لکھا بتائیے؟ بس جی جتنے بڑے بڑے مفکر اسلام, بڑے بڑے علامہ, اس نے کسی کو نہیں چھوڑا بھائی. سب کو بابے بنا دیا, سب کو بابے کا لقب دے دیا. اب بھیا کوئی ایک بندہ تو ہوگا ایسا جس نے قرآن و حدیث کو اچھے سے یاد کیا ہو, پڑھا ہو. تیری نظروں میں کوئی ایک تو ہوگا. اپنی چلانے والوں کو میرے بھائی کچھ نہیں ملا کرتا, کچھ نہیں ملا کرتا. ہم سے پہلے جن لوگوں کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دی ہے, علماء نے, عوام نے, امت نے ان کو قبول کیا ہے, اللہ نے ان کی محبتیں ڈالی ہیں. بیک وقت علماء جس کو قبول کریں, بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے وقت کے فقہا جس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں, جس کو اپنا امام سمجھ لیں, یہ اس کی مقبولیت کی دلیل مانی جاتی ہے. کہتا ہے کتابوں کا علم اور ہے, بابوں کا خدا اور ہے. ارے بھائی نہ جانے کیا کیا لکھوا بھی رکھا ہے اور بار بار یہی شعر پڑھواتا ہے. اب ایک بار وضاحت تو کر دے, بابوں سے مراد کہنا کہ عیب اور برائیاں بھی تو بیان کر رہے ہو. ٹھیک ہے کچھ جگہوں پر ایسی چیزیں ہیں جہاں مبالغہ کیا گیا ہے, اور جہاں پر جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کئی سارے واقعات ہیں جن میں ظاہر ہوتا ہے ان واقعات کو سن کے ہی کہ اپنے سے بنائے ہیں, مبالغہ بہت زیادہ کر دیا. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ قدرتی طور سے کرامت کے طور پہ دکھا دیتا ہے, کرامت کا ثبوت ملتا ہے. ایسی بات نہیں, صحابہ کرام سے بھی کچھ کرامتیں ثابت ہوئی ہیں, لیکن ہر واقعے کو جھٹلا دینا. کوئی واقعہ ایسا آ رہا ہو جسے امت زمانے سے قبول کرتی آ رہی ہو, تو آپ وہاں بیٹھے کوئی تھے یار, کیا پتہ اللہ کی ذات سے تو بعید نہیں ہے نا, کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کرامت دکھا دی ہو, ایسا ہوا ہو. بتاؤ کسی حدیث میں لکھا بخاری مسلم میں کہ بھئی امام ابو حنیفہ کو کسی آدمی کو اگر یہ کرامت آ گئی تو ماننا مت؟ یہ والی حدیث بھی دکھا دے, کہاں لکھا؟ تو
بھائی وہ باتیں بتاؤ لوگوں کو. تم جو ہے اختلاف پیدا کر رہے ہو, بار بار ایسے مسائل پہ گفتگو کرتے ہو جن مسائل کا عوام سے زیادہ تعلق نہیں بلکہ اختلاف زیادہ پایا جاتا ہے, وہ بحثیں آپ چھیڑتے ہو. کہنے کو تو میں اس بندے کے بارے میں اور بھی کچھ کہتا لیکن وقت اتنا ہے نہیں. بہرحال دعا کرنا آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے, ایمان پہ خاتمہ فرمائے.